أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری معیت خاصہ تمہیں کیسے ملے گی؟ اللہ کی معیت دو طرح کی ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا دو طرح ہے، ایک عام ہے جو سب کے ساتھ ہے، ہوا معاکم اینما کنتم اما کنتم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ کے علم کا احاطہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں ہے۔ یہ بطور نگرانی کی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں کہ جب کوئی شکار کرتا ہے، ہنٹنگ کرتا ہے تو اوپر بیٹھ کر شکار کو دیکھتا ہے، اور پھر جب وہ شکار رینج میں آ جاتا ہے تو فائر کرتا ہے، اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ اللہ بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہاں تک کہاں جا رہا ہے، جب خاص وقت آتا ہے تو پھر اس کو پکڑتے ہیں، وہاں پر فوری نہیں پکڑتے، فرصت دیتے ہیں۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ان کو استدراج کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے اور پھر اس کو ترقی ہو رہی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے اور ترقی بھی ہو رہی ہے، دنیا خوب آ رہی ہے، خوب عزتیں مل رہے ہیں، خوب پروٹوکول مل رہا ہے، اور اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ خاص ٹائم پر پکڑیں گے اس کو۔ چنانچہ ہم دنیا میں دیکھیں، ساری قومیں قرآن مجید نے بیان کیا، اور ہم نے اپنے لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی بہت اونچا چلا جاتا ہے اور اللہ کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، پھر ایک ٹائم کے بعد اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا۔ ایک یہ معیت ہے، وہ معاکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ ہے، تم کیا کر رہے ہو، کہاں ہے۔ اور ایک معیت ہے بطور فرینڈشپ، بطور دوستی کی، اس کو کہتے ہیں معیت خاصہ۔ یہ خاص معیت ہے کہ بطور دوست کے ساتھ رہتے ہیں، جب بطور دوست کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو قوت پہنچاتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے اسے کسی کام میں۔ وہ اکیلا ہے دیکھنے میں، لیکن اکیلا نہیں ہے وہ، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ایک آدمی ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ، اس کے قلب میں اتنی جرت ہوتی ہے، اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس ایک آدمی پر ہاتھ ڈال سکے، اکیلا آدمی ہے لیکن اللہ کی ذات ساتھ ہے، بطور فرینڈ شپ اس کے ساتھ۔ اسے کہتے ہیں معیت خاصہ۔ یہی وہ چیز ہے جو مومن کو اس دنیا میں حاصل کرنی ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب اللہ اس کے ساتھ ہوگا تو دنیا کی لائف بھی کتنی ایزی ہوگی، اور جب مرے گا تو تب بھی کتنا ایزی ہے، کیونکہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ تو ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر سلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مومن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے مومن کو، تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے چلا جاؤں، دیر نہ ہو، کیونکہ اس کو اپنے دوست کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ سے اس کی دوستی دنیا میں ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو بڑی عجیب توفیقات دی تھی،
فوراً بات سمجھنے کے لیے سوال کر دیتی تھی، کوشچن کر دیتی تھی اما عائشہ۔ انہوں نے فرمایا یا موفقہ، آپ نے ان کو فرمایا تو موفقہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تجھے توفیق دی گئی ہے کہ تو فوراً ایسی بات پوچھ لیتی ہے جس سے امت کو بات سمجھ میں آنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے مسائل ہیں جو اماں نے پوچھے اور امت کے لیے وہ ایزی ہو گئے، آسان ہو گئے۔ یا موفقہ، تو نے کہا ہمیں تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے تو ڈر لگتا ہے، لیکن جب مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اب جانا ہے تو پھر وہ خوشی خوشی جاتا ہے، اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ تو ساتھ ہے، اس سے تو دوستی ہے۔ حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام کے بعد جب فرشتے آئے، اسرائیل صلاۃ والسلام آئے اور کہا کہ آپ کو لے کے جانا ہے، انہوں نے کہا وہ خلیل ہے، خلیل کا میں نے فرینڈ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم السلام کو اللہ نے اپنی فرینڈشپ دی تھی، خاص فرینڈشپ، خلیل۔ اس لیے اللہ ایک درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی ابراہیم السلام نے کہ دیکھو جو خلیل ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، جب فرینڈ ہوتا ہے، اگر ایک فرینڈ دنیا سے چلا جائے تو دوسرا فرینڈ اس کے تذکرے کو زندہ رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، یار ہمارے فرینڈ تھے، بڑے اچھے تھے، بڑا وہ تھا، ہر جگہ اس کا ذکر کرے گا فرینڈ کا۔ یہ دنیا میں اصول ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی فرینڈ دنیا میں ہو تو اس کا ذکر کرے گا، اصالہ ثواب کرے گا۔ تو ابراہیم صلاۃ والسلام نے بھی یہ دعا کر دی کہ چونکہ اللہ سے فرینڈشپ ہو گئی نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وجعلی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ بعد میں جو لوگ آئیں گے اس میں بھی میرا ذکر رکھنا، آپ نے اچھا ذکر۔ اب یہ دیکھو، یہ آخری امت ہے، پیغمبر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، یہ آخری کتاب ہے، اور درود ابراہیمی دے دیا نماز میں، جو 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے کہ اس میں درود ابراہیمی پڑھو۔ ابراہیم السلام نے اللہ سے کہا تھا اللہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرا فرینڈ تو زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، میرا تذکرہ آپ نے زندہ رکھنا ہے۔ تو ابراہیم اللہ پیغمبر السلام نے آخری امت کو، بیچ میں کتنی امتیں گزری ان میں سب میں تذکرہ، لیکن آخری امت کو ایسی عبادت دے دی درود ابراہیمی کہ نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک اللہ کے خلیل پر بھی درود بھیجو اور اللہ کے حبیب پر بھی درود بھیجو، نماز مکمل نہیں ہوگی تمہاری۔ اور 5 وقت ہے، پورے عالم میں ہر وقت تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو میت، اس لیے پیغمبر سے فرمایا کہ عائشہ جب وقت آ جاتا ہے مومن کو پتہ چل جائے کہ مجھے جانا ہے، تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کو لے کے جانا ہے تو انہوں نے ایک کوشچن، ایک سوال کیا کہ کیا دوست کی جان لیتا ہے؟ آپ جو میری جان لینے آئے ہو تو اللہ تو میرا دوست ہے، تو دوست کی جان لیتا ہے؟ تو اللہ نے پیغام بھیجا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جا کر کہہ دو کیا دوست کے پاس آنے سے گھبراتا ہے؟ اور فرمایا ٹھیک ہے ہمیں لے جاؤ۔ یہ میت خاصہ ہے، اللہ نے کہا کہ یہ میت خاصہ مومن کو دنیا میں اس میت کو حاصل کرنا ہے میرے دوستوں، اور آپ اس میت کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ کلمہ عطا کر دیا، کلمہ دے دیا، اب ہمیں کہا کہ تم نے میری دوستی حاصل کرنی ہے، میت خاصہ۔ تو اللہ نے فرمایا 2 چیزوں سے ملے گی، ان اللہ مع الذین اتقوا، نمبر 1 تقوی اختیار کرو، والذین هم محسنون، نمبر 2 مقام احسان حاصل کرو۔ یہ 2 چیزیں جب تم میں آ جائیں گی تو میری خاص معیت تمہارے ساتھ ہوگی، میں 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہوں گا، 24 گھنٹے۔ اسے کہتے ہیں میت خاصہ، لیکن یہ کس سے ملے گی؟ تقوی سے ملے گی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان نفس اور شیطان کو اور معاشرے کو خوش نہ کرے۔ 3 چیزیں تقوی کو توڑتی ہیں۔ یہ نفس توڑتا ہے جو اندر بیٹھا ہے، گناہ کراتا ہے انسان سے، یہ ہمارے اندر ہے،
یہ سب سے بڑا شیطان ہے. کہتے ہیں ہر چیز سے بچا جا سکتا ہے، اس سے بچنا آسان نہیں ہے، اور اس کے خلاف جب تک نہیں چلے گا تقویٰ نہیں آئے گا. یاد رکھو، دل چاہنے پر زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، رب رسول کے چاہنے کا نام تقویٰ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب پیغمبر سے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. دل میں خواہش اٹھتی ہے، ڈیزائر آتی ہے، یاد رکھو اس خواہش کا آنا برا نہیں ہے، اس خواہش پر عمل کرنا برا ہے، خواہش آنا برا نہیں ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں ہمارے دل میں برائی کے خیالات آتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو نہ آئے. بھائی انہی خیالات کو پر عمل نہ کرنے سے تو تقویٰ آئے گا. تو اگر خیالات ہی نہیں آئیں گے، تقاضے نہیں آئیں گے، تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ مجھے بتائیں. جبریل صلاۃ والسلام کو متقی نہیں کہہ سکتے، کتنے اونچے فرشتے ہیں، سید الملائکہ، خاص شان فرشتوں میں، لیکن متقین میں سے نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تقاضے گناہ نہیں ہے. جب تقاضا گناہ نہیں ہے تو اس کی مخالفت کر کے تقوی کا ثواب کیسے لیں گے؟ ہم میں تقاضا گناہ ہے اور مخالفت کر کے تقوی کا نور، تقوی کا اجر اور اس کے ساتھ اللہ کی ولایت خاصہ اور معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے. لیکن اس پر عمل نہیں کرنا تو سب سے پہلے نفس تقاضا ڈالتا ہے، اٹھاتا ہے. حکیم الامتحان رحم اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیسے پتا چلے گا یہ شیطان کا تقاضا ہے یا نفس کا تقاضا ہے؟ یہ سن لو، اس فرق کو سن لو. یہ ڈفرنس نفسانی تقاضے میں اور شیطانی تقاضے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جو تقاضا بار بار آئے، ڈو دس ڈو دس ڈو دس، بار بار آتا ہے، یہ نفس کی طرف سے، کیونکہ اندر بیٹھا ہے بار بار چوکے لگاتا رہتا ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی بیٹھا رہے گا تو بار بار وہ کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا نا. بار بار جس بات کا تقاضا آتا ہے، آنکھ خراب کر لو بھائی، زبان خراب کر لو، کان خراب کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، 24 آور میں بار بار آ رہا ہے، اطمین کے نفس کی طرف سے. اور جو تقاضا کبھی کبھار آئے، کبھی کبھار آئے، مثلا ایک آدمی کو خیانت کی عادت نہیں ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کی اس نے، لیکن کسی نے اس کو پیسے دیے کہ یار بطور امان رکھنا، تو اس کے دل میں آیا کہ یار اگر اس میں سے تھوڑا سا ہیری پھیری ہو جائے، تھوڑا سا ہیری پھیری کر لوں، گولڈ ہے اس کو تھوڑا سا چینج وینج میں کر لوں. اب یہ تقاضا اس کو ہمیشہ نہیں آتا، اب اس کے سامنے ایک چیز ہے تو آیا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ فرق یاد رکھیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو کبھی کبھار تقاضا آتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے، جو بار بار آتا ہے یہ نفسانی ہوتا ہے. اور نفس کا تقاضا ہی سب سے سخت ہے، کیونکہ نفس جب تک یہ نہیں مٹتا خدا تک انسان نہیں پہنچتا. یہ مٹی کا گولا ہے بیچ میں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ آپ تک کیسے؟ دائن نفس و تعال، نفس کو نکال، آؤ کم فارورڈ، اس نفس کو نکالو. دائن نفس و تعال، اس کو نکالو بیچ میں سے. میرے شیخ فرمایا کرتے شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جو چاند دیکھتے ہو، مون دیکھتے نا، مون سائٹنگ، چاند دیکھتے ہو، تھوڑا سا نظر آتا ہے فرسٹ ڈے جو بالکل چھوٹا سا، باقی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ باقی کیوں نظر نہیں آتا؟ تھوڑا سا نظر آیا ہمیں چاند، تھوڑا سا مون، ایسے ہلال جس کو کہتے ہیں. ہماری جو زمین ہے نا، جو زمین، یہ جو ارض ہے، ارتھ یہ بیچ میں ہوتی ہے. یہ ارتھ، ادھر سورج ہے، یہ سورج ہے ادھر، سن ادھر چاند ہے، یہ زمین بیچ میں سے. سیکنڈ ڈے زمین اور نیچے ہو جاتی ہے، تھرڈ ڈے اور نیچے ہو جاتی ہے. جب 14th نائٹ آتی ہے تو پوری زمین بیچ سے نکل جاتی ہے، چاند پورا روشن ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انوارات اور ہمارا قلب یہ لائک مون ہے، اللہ کے انوارات لائک سن ہے، ہمارا نفس لائک ارتھ بیچ میں ہے. یہ جب تک نہیں نکلے گا یہ پورا مون، یہ پورا چاند 14ویں کا چاند نہیں بنے گا. یہ ہمارا اس کو روکتا ہے. نماز پڑھ لی، کر لی، تھوڑا فرسٹ ڈے کا مون ہو گیا، 2 ڈے کا مون ہو گیا، لیکن اس میں اندھیرا ہی رہتا ہے.
اس کی زمین پر روشنی نہیں آتی، لیکن جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے ہر چیز برائٹ ہو جاتی، ہر چیز نظر آتی ہے۔ جب یہ قلب پورا روشن ہو جاتا ہے تو انسان کو خیر شر مکمل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرمایا کرتے تھے میرے دل میں تو یہ اللہ ڈالتے رہتے ہیں، اشرف علی یہ کام کر لے، اشرف علی یہ کام نہ کر، یہ کام کر لے، یعنی دل میں خیر کی باتیں آتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ پورا اللہ تعالیٰ کے انوارات اب پورے کے پورے قلب پر پڑ رہے ہیں۔ لیکن جب بیچ میں نفس کا گولا آتا ہے تو وہ اندھیرا اگر پورا آ جائے، پوری ڈارکنس طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو تقوی میں سب سے پہلی چیز نفس ہے کہ آپ کے اندر تقاضے اٹھ رہے ہیں، ان کی مخالفت کرنی ہے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ تقاضے تو آئیں گے، ہم نے عمل نہیں کرنا۔ مومن کی شان یہ، وہ دل چاہنے پر نہیں چلتا، یاد رکھو، رب کے چاہنے پر چلتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے، بچے کو 4-5 سال کا بچہ، آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے کہ جو بھی گیسٹ آئے تم نے کچھ لینا نہیں اس سے، گیسٹ سے نہیں لینا۔ اب گیسٹ اس کو چاکلیٹ دیتا ہے، یہ لو چاکلیٹ، اس کا دل کر رہا ہے میں لوں کیونکہ اس کی پسندیدہ چاکلیٹ ہے، ہی لائکس، وہ بہت پسند کرتا ہے یہ چاکلیٹ مہمان دے رہا ہے۔ لیکن وہ ابا کو دیکھتا ہے، ایسے ابا کو دیکھتا ہے کہ آپ اگر وہ پرمیشن دیں تو میں لوں گا، اگر نہیں، ابا کا نہیں، تو چھوٹا سا بچہ وہ نہیں لیتا، نہیں سوری نہیں، میں نہیں لوں گا، دل چاہ رہا ہے، لیکن ابا کی وجہ سے رک گیا۔ تو مہمان کیا کہتا ہے؟ گیسٹ ماشاءاللہ آپ نے بہت ٹرین کی، بہت مہذب بچے ہیں، تہذیب والے بچے ہیں بھائی، ماں باپ کے بغیر تو یہ قدم ہی نہیں اٹھا رہا ہے، حالانکہ اس کی پسندیدہ چاکلیٹ لیکن نہیں لے رہا۔ میرے دوستو، اللہ بھی دیکھتے ہیں، ربا بھی دیکھتے ہیں کہ بندے کو جب نفس اور شیطان ٹافی اور چاکلیٹ پیش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ربا کو دیکھے، بٹ اسے، اور اگر عمل نہیں کرتا، اللہ کہتے نہیں، رسول اللہ کہتے نہیں، یہ چاکلیٹ نہیں لینی، نفس کی چاکلیٹ، شیطان کی چاکلیٹ نہیں لینی۔ تو اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، میرے بندوں کو دیکھو، دل تو چاہتا ہے لیکن میرے کہنے کی وجہ سے، میری وجہ سے اپنے دل کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے۔ فخر فرماتے، تم کہتے تھے یہ انسان یہ کرے گا وہ کرے گا، دیکھو کمزور تھا، خلق انسان ضعیفہ، اتنا کمزور ہے لیکن میری وجہ سے نفس اور شیطان کے سامنے کھڑا ہے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیچھے نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیچھے نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ شیطان تقاضا پیش کرتا ہے، معاشرہ، سوسائٹی، چلو ہمارے ساتھ کرو، یہ کرو بھائی، سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے قبرستانوں میں جاؤ، کون سی سوسائٹی بخشوانے کے لیے وہاں بیٹھی؟ کبھی دیکھا قبرستان میں؟ ہم نے تو یہ دیکھا نیکوں کی قبروں پر پھر بھی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، نیکوں کی قبروں پر جاتے اور جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے وہاں جاتا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو راضی کیا، سوسائٹی کو راضی۔ اللہ فرمایا ٹھیک اب جاؤ، سوسائٹی جانے تمہارا کام جانے۔ اور اگر مولا کو راضی کیا ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیتے ہیں کہ وہاں جاؤ بھائی، ان کے لیے دعا کرو بھائی۔ پوری دنیا میں جاتے، اب حرمین شریف ہیں جاتے، اب جنت البقیع میں جا رہے ہیں، اب کبھی کہیں جا رہے ہیں، کہیں پتہ چل جائے وہاں جا رہے ہیں، گاڑیاں روک کر وہاں پہنچتے ہیں، اب بدر میں پہنچتے ہیں بھئی، وہاں پر اہل بدر کے لیے جاتے ہیں، وہی سال ثواب کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ کیا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ نے دلوں کو مسخر کر دیا کہ جاؤ یہ ہمارے تھے، جاؤ ان کے لیے، حالانکہ وہ تو خود بھی بہت کچھ کر کے چلے گئے، اب نہ بھی جائیں تب بھی ان کے لیے بڑے مقامات ہیں۔ اور جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے وہاں کوئی جاتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ پر مرے تھے۔ سوسائٹی کو خوش کیا۔ بس ان تین چیزوں سے کے خلاف چلنے پر تقویٰ آتا ہے، نفس کے خلاف چلے، شیطان کے
اور سوسائٹی اگر اللہ رسول کے خلاف بات کر اس کے خلاف چلے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا ایک تو یہ پیدا کرو میری میت خاصہ چاہیے، والذین هم محسنون، دوسرا مقام احسان پیدا کرو، مقام احسان۔ احسان کے تین معنی، احسان کے ایک معنی ہے نیکی کرو، ہر نیکی میں شیئر کرو، ہر نیکی میں شیئر کرو، ہر نیکی میں حصہ ہونا چاہیے آدمی کا، یاد رکھو، ہر نیکی، ہر کس طرح کی نیکی کرو۔ نماز بھی نفلی ہونی چاہیے، تلاوت بھی ہونی چاہیے، صدقہ بھی ہونا چاہیے، جتنے بھی نیکیاں ہیں، خدمت خلق بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، مخلوق پر احسان کرو، حسن سلوک کرو مخلوق کے ساتھ، یہاں تک اگر جانور بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ایک اللہ والے تھے، بڑی تنگی میں رہتے تھے، بہت تنگی تھی ان کو، تنگی تکلیف میں آ گئے۔ کچھ دن کے بعد ان کے دوستوں نے فیل کیا کہ بہت زیادہ کھانے پینے کی مشکل ہوئی۔ پھر کچھ دن کے بعد گئے تو دیکھا ماشاءاللہ کھانا پینا ویری ایزی ہوا ہے، بہت کچھ ہے گھر میں۔ انہیں کیا کون سا وظیفہ کیا ہے؟ کہا میں نے ایک دن دیکھا کہ جو اینٹس ہے نا، اینٹس، چونٹیاں، یہ گھر سے نکلتی ہیں خوراک کے لیے اور پاؤں کے نیچے ماری جاتی ہیں، تو میں چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں جہاں پر یہ رہتی ہیں، تو وہ آسانی سے لے لیتی ہیں۔ اس دن سے اللہ نے میرا رزق آسان کر دیا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افضل عمل ہے کہ کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، رات کو نماز پڑھو، تدخل جنت ابھی، سلامتی جنت میں چلے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ چلو یہ کھانا کھلانا تو انسانوں کو ہوگا، ان میں دوست احباب بھی شامل ہیں، ان میں غریب نہیں، صرف غریب کو اطعموا الطعام عام ہے، دوستوں کو کھانا کھلانا بھی شامل، عزیزوں کو کھانا کھلانا، دعوت کرنا، سب اس میں شامل۔ اس لیے بزرگوں کے ہاں لنگر ہوتا ہے، بھی لنگر چلاؤ بھائی، ہاں جماعت میں جاتے ہیں مرکز میں تو لنگر کھا رہے۔ ہمارے ایک سعودی دوست ہے، میں ان کے باغ میں گیا، مدینہ شریف، بہت بڑا باغ تھا، 10 ایکڑ پر، آپ یہ ایکڑ کہتے ہوں گے، 10 ایکڑ پر، بہت بڑا۔ کہتا ہے جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے اس کا جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہاں اجتماع میں کھانے میں خرچ کرتا ہوں، بس اسی کے لیے وقت کیا۔ ہمیں بھی لے گئے کہ آپ کی بھی دعوت ہے۔ اطعموا الطعام سب شامل ہے، غریبوں کو بھی شامل ہے۔ بلکہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اطعام الطعام سے بڑھ کر میں نے قرب الہی کے لیے کوئی عمل نہیں دیکھا مخلوقات کے معاملے میں۔ لیکن رسول اللہ نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا ان تشبع قبضا جائعا، ہر بھوکے جگر کو کھلانا۔ جگر، جو انسان کے اندر جگر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ لیور۔ کیونکہ لیور جو ہوتا ہے نا، اگر لیور نہ ہو کسی میں تو اس کو بھوک نہیں لگتی، لیور خراب ہو جائے۔ یہ کھانے پینے کا لیور سے تعلق ہے، اور غم کا تعلق بھی لیور کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کو جو غم ہوتا ہے اس کا لیور سے تعلق ہوتا ہے، یاد رکھو۔ یہ لیور اس کو فیل کرتا ہے غم کو، اور اس کو، اور یہ دل، درد دل کے لیے ہوتا ہے، اس کا الگ فنکشن ہے، اس کا الگ فنکشن ہے، روحانی طور پر بھی لیور کا الگ فنکشن ہے، اس کا الگ فنکشن۔ ان تشبع قبضا جائعا، ہر بھوکے جگر کو کھلاؤ، یعنی اس میں جانور بھی آ گئے۔ اور تیسرا احسان، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے۔ سب سے اونچا مقام ہے احسان کا کہ انسان 24 گھنٹے 24 آور میں انسان ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دکان پر بھی، اسٹریٹ پر بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، ایوری پلیس، جہاں پر بھی آپ ہیں تو یہ سوچیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا، بولو بھی دیکھ رہا ہے نا، یقینی بات ہے، ایمان ہے ہمارا، دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس ٹائم بھول جاتے ہیں جب ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم آنکھ اپنی خراب کر رہے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اوپر سے ہمیں کوئی ہماری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی نظر میری نظر پہ پاسباں رہی، افسوس کہ اس احساس سے غافل رہے ہم۔ ہماری زبان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کو کیا کر رہا ہے بندہ۔ یہ مقام احسان ہے، یہ بات کر اللہ اکبر، اللہ تیرے سامنے کھڑے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
سجدہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھتا ہے، انا بین ہوں بین القبلۃ، میں اس کی اور قبلے کے درمیان خود ہوتا ہوں. رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے قدم، اس کا سر میرے قدموں کے نیچے، میرے قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے. ہمیں ایک چھوٹا سی بات جو استنباط فقیر کو سمجھ میں آئی اور بزرگوں کی باتوں سے، کہ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک اللہ اپنے قدم کی تجلی اس میں نہیں رکھیں گے. حالانکہ اتنی مخلوقات اس میں چلی جائیں گی، لیکن جب قدم کی تجلی رکھیں گے تو کہیں گے میں بھر گئی. ہماری نفس بھی یہ برانچ ہے جہنم کی، گناہ کرتے کرتے فنا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. لہٰذا اس کا پیٹ بھی اللہ کے قدم سے بھرے گا. اور قدم کہاں ملتا ہے؟ سجدے میں ملتا ہے. اب سجدہ کرتے ہو، اللہ کے قدموں میں ہو. اگر نفس زیادہ تنگ کرتا ہے تو یہ سر سجدے میں ڈال دو 2 رکعت میں، انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ویسی بھی صلوات سے بھی ہے، صلات تسلیہ سے بھی ہے. آگ میں ڈال کر نفس کو سیدھا کرنا، یہ عجیب بات ہے. اس سے نفس بہت سیدھا ہوتا ہے نماز میں. میرے قدموں میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے، اور وسلم کی سنت بھی ہے تو آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ عنہا مجھے وسوسے آنے لگتا تو میں آپ کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگاتی تو آپ اپنا انگوٹھا ہلاتے تو مجھے تسلی ہو جاتی کہ آپ دنیا میں ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ بڑا لمبا سجدہ کرتے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے. فرمایا کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہے، واللہ سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا میرا، تو میں سر بھی اٹھاؤں اپنا. قدم کہاں ہے؟ اللہ کے قدموں میں رکھے میرا سر ہے. میرے دوست یہ میت خاصہ ہے، 2 چیزوں سے ملتی ہے. تقوی سے جو 3 چیزوں کی مخالفت کا نام ہے، اور احسان سے جو 3 چیزوں کا نام ہے. جب یہ انسان فرمائے ان اللہ مع الذین اتقوا، اور یہ وہی میت ہے اس طرح کی میت جیسے غار ثور میں ہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی تقویت اس بندے کے ساتھ رہتی. وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ پھر ایک ربط ہو جاتا اللہ کی ذات کے. یہی دوستی ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم تمہیں بس آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. یہ دل وہاں جڑ جاتا ہے، یہ اوپر چلا جاتا ہے. ہر ایک کا دل کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے، یہ دل پر اوپر لگ جاتا ہے. یہ کامیابی ہے. پھر دنیا میں بھی مزے، آگے بھی مزے ہیں. تو جانا جس کے پاس اسی سے پہلے دل لگا ہوا ہے، کیا گھبراہٹ ہے. ہم تمہیں بس آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم، کوئی دمساز نہیں ہے. باتیں تو ہر دم لیکن آواز نہیں ہے. دل میں خیر کے تقاضے ڈال، خیر کے تقاضے ڈال. اٹھو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تہجد پڑھ لو، تلاوت کر لو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.